الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود و سلام نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے بہت ہی عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب مل بیٹھ کر اللہ رب العزت کی تسبیح کریں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں اور اپنی زبان کو، اپنے دل کو اس سے معطر کرتے رہیں۔ ایکچولی آج کا ایک مختصر سا ایک ٹاپک ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا سے ہم نے بہت چیزیں پائی ہیں اور بہت چیزیں کھوئی بھی ہیں۔ میرے تمام بہن بھائی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آج کل، خصوصی طور پر آج کل کا جو دور ہے، جو جا رہا ہے، اس میں اگر ہم کسی کو یہ دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی آپ محفل میں آئیے اور اللہ رب العزت کا ذکر اذکار کرتے ہیں، تو وہ اس سے بھاگتا ہے، کنی کتراتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی سے یہ کہیں کہ چلیں آج یار ہم ذرا مستی کرتے ہیں، شغل میلہ لگاتے ہیں، کوئی گیم کھیلتے ہیں، تو اس کے لیے سب تیار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پوری رات ہم اس مستی میں لگے رہتے ہیں اور اپنی نمازوں کا ہمیں کوئی خبر نہیں، عشاء کی نماز کب گزر گئی۔ ہم اس مستی میں یوں کھو جاتے ہیں کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے، اور اس وقت شیطان اپنی پوری زور آزمائی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بس کسی طرح اس میں مگن رہیں، اس میں اپنے آپ کو گھمائی رکھیں تاکہ اللہ رب العزت سے معاذ اللہ یہ بے خبر ہو جائیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کا انہیں کوئی پتہ نہیں، تہجد کی نماز نکل گئی، فجر کی نماز نکل گئی، تلاوت کلام پاک پڑھنا ہوتا ہے وہ بھی نکل گیا، چاش اشراق کا وقت نکل گیا، لیکن ہم اس
محفل میں جمے رہتے ہیں اور ہمیں آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوتا. یہ میں کسی کو ڈرانے یا خوف دلانے کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ خوف اسی کو آئے گا جس کے اوپر اللہ رب العزت اپنا کرم نوازی کرے گا اور جس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے گا. تو آج کل دیکھیں ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. گو کہ ہمارے گھروں میں یہ مورتیاں نہیں ہیں، یہ بت نہیں ہیں، لیکن ہمارے گھر میں ایک ٹی وی موجود ہے جہاں پہ تمام بتوں کا کاروبار ہو رہا ہے. وہاں پہ آپ دیکھ لیں انڈین ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، انڈین موویز دیکھی جا رہی ہیں، جو کہ بے حیائی کا گڑھ ہے. اور انہی جگہوں پر ہم مندروں کے ساتھ ان کی پوجا دیکھ رہے ہیں. اور یہ دیکھیں اس وقت کوئی ٹی وی کی آواز کو کم نہیں کر رہا ہوتا. اگر اس وقت یہ آپ کی روزمرہ کا زندگی کا یہ حصہ ہے، آپ نے خود دیکھا بھی ہوگا، اس وقت ڈرامے کے دوران اگر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کے گھر میں اگر اذان کا کلاک لگا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ ٹی وی کو کم نہیں کیا جائے گا، آواز کم نہیں کی جائے گی، ٹی وی کو بند نہیں کیا جائے گا. اور یہ حقیقت ہے. اور دروازے کو بند کر دیا جائے گا یا کسی کو کہا جائے گا یار وہ اذان کو بند کر دو جا کے. یہ حقیقت ہے، آپ اس کو مانیں گے. کیونکہ میڈیا نے ہمارے اوپر وہ چیز مسلط کر دی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی، بیان فرما دی تھی کہ یہ 14ویں صدی میں جا کے ہونا ہے، اور یہ ہو رہا ہے. پھر دیکھیں بچے کی تربیت گھر میں کی جاتی ہے. بچے کی یا بچی کی تربیت ماں اس کو ایسے کرے گی کہ جس گھر میں ایک نیک عورت، نیک بہن، نیک ماں آ جائے، وہ اپنے ساتھ دین کو ساتھ لے کر گھر کے اندر آتی ہے. اور جب وہ کھانا پکائے گی، باتیں کرے گی، اس کے ساتھ ایسا اخلاق ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں پر اثر انداز ہو سکے. جیسے کھانا بنا رہی ہے، روٹی پکا رہی ہے، اگر وہ اس کو درود پاک پڑھتی جائے تو درود پاک کی برکت سے اس روٹی میں برکت آئے گی، اور جو روٹی وہ کھائے گا اس میں برکتیں حاصل ہوں گی، اور یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا. لیکن اس کے برعکس دیکھ لیں آپ کہ اس وقت ایکچولی میں یہاں یہ میں کہنے کی جسارت کروں گا کہ ایکچولی ہمیں اصل میں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. جو ہم سب پیرنٹس ہیں، ہمیں تمام پیرنٹسوں کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب ایک بچی کی شادی ہوتی ہے تو اگر ماں باپ نے اسے اسلامی تربیت، اسلامی اطوار نہیں سکھائے ہوں گے، وہ آگے جا کر وہ چیز نہیں کر پائے گی جو اسے کرنا چاہیے. جیسے حضرت غوث پاک، آج کل ایام جا رہے ہیں حضرت غوث پاک کے، صرف ہلکی سی میں ٹچ دوں گا. اب غوث پاک وہ ایک مادرزاد ولی ہیں. انہوں نے قرآن پاک کے سپارے ماں کے شکم میں رہ کر یاد فرمائے.
میں صرف بتانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جب وہ پریگننٹ ہوں گی، اگر وہ کلام پاک پڑھیں گی، سورہ یاسین کی تلاوت کریں گی، کچھ ذکر اذکار کریں گی، دودھ پاک پڑھیں گی، تو یقین مانیں اس کا اثر اس کے بچے پر 100% ہوگا۔ اگر وہ یہی ڈرامے وغیرہ دیکھے گی، یہ ڈانس وغیرہ دیکھے گی، گھر میں جو ماحول ایسا کریٹ ہوگا وہ کرے گی، تو یقین مانیں وہ اس کے بچے پر ویسا ہی اثر انداز ہوگا۔ اور یہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایسے مثالیں، ایسے طریقے طور اتوار لازمی دیکھے ہوں گے۔ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ بچے جب چھوٹے آپ کے سامنے آتے ہیں تو وہ کسی اور ماحول میں سے لگتے ہیں، لیکن جب آپ کسی دوسرے ماحول میں جا کر دیکھیں گے، جو ماں، جو بہن، جو بیٹی وہ ایسے یہ ڈانس والے گانوں والے سلسلے میں چلے ہوں گے، تو وہ ویسے ہی کیا جا، بچہ بھی اس کے سامنے ہوگا۔ اب دیکھیں آپ بچوں کو، چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور چھوٹے بچوں کہتے ہیں چل بیٹا ذرا ڈانس تو کر کے دکھا، یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا۔ کتنے ماں باپ ہوں گے جو کہتے ہوں گے بیٹا چلو یہ نعت شریف تو پڑھ کے بتاؤ، بیٹا صبح آپ نے سورت پڑھی تھی وہ تو پڑھ کے سناؤ۔ 1% وہ بھی مشکل سے آپ کو آئے گا، 1% کو بچہ آپ کو نظر آئے گا، اور زیادہ 99% بچے جو ہوں گے، ماں باپ وہ یہی کہہ رہے ہوں گے بیٹا ذرا ڈانس تو کر کے دو، دیکھو کتنا اچھا ڈانس کرتا ہے۔ وہ خود اپنے بچوں کو اس دھانے پر لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ آگے کھائیں ہی کھائیں ہیں، جہاں پہ آگے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ میں صرف یہ سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں، ایک اصلاحی بیان ہے۔ باقی ہمارا کام ہے کہ یہ بات کر دینی، کوئی اصلاح کی بات کر دینی، آگے اللہ رب العزت کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو ہدایت کے دروازے دیتا ہے یا نہیں دیتا، کیونکہ یہ ہر انسان پر منحصر ہے، کیونکہ وہ خود اچھا برا خود جانتا ہے۔ تو میں صرف یہ کہنے کی ایک التجا ہے، میری مدنی التجا ہے کہ آپ اپنے گھر کو ایسا ماحول بنائیں، ایسا ماحول بنائیں کہ اس میں آپ کو پھولوں کی خوشبوئیں آئیں، اس گھر میں آپ کو جنت کا سما موجود ہو، اس گھر میں آپ کو ایک ایسا ماحول ملے کہ ہم بہن بھائی، ماں باپ، بیٹا چاچا آنٹی سب بیٹھ کر ایک ہو کے نظر آئیں ہمیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج کل کے دور میں وہ چیز ہم کہتے ضرور ہیں لیکن کرتے اس کی اپوزٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے ماں بہن بیٹیوں کو دیکھا ہے، وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے اس سے سبق آ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ بات کو دوسری طرف لے کے چلے جائیں گے۔ تو دیکھنے سننے میں یہ بھی آیا، اور کوئی نہیں چھڈو جی، ہے کوئی عمر ہے کی ہے، بڑی عمر پئی ہوئی ہے۔ جیسے حج کے لیے ایک جوانی کا حج کریں گے، جوانی کے سجدے کریں گے تو 70 سجدوں کے برابر ہے۔ تو وہ لیکن ہم یہی بیٹھ رہتے ہیں، نہیں یار جب سفید داڑھی ہو جائے گی، بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر حج کر لیں گے۔ ارے ہم لوگوں کو کیا پتا ہے کہ اگلا سانس آپ کو آنا ہے یا نہیں آنا؟ لہٰذا میں آپ سب سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ ہم سب کو، میرے سمیت ہم سب کو اپنے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے، ایسی جستجو کرنی چاہیے کہ ہم لگیں کہ واقعی کہ ہم کسی مسلمان کے گھر میں آئے ہیں۔ ہمارا گھر ٹھیک ہے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ضرور ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں ماحول بہت غلط کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے کہنے سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن مجھے کہنا بھی یہ ضروری تھا،
کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کام پہ لگایا ہوا ہے، تو ہم کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ آگے پتھر پڑا ہوا ہے تو اس پتھر کو پتھر کی جگہ پہ رکھے دو، اگر اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں تو اس کو آپ کو ایک نیکی مل جائے گی۔ تو اللہ رب ہمیں سن کر عمل کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔